شفقت ابدی ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم دسمبر کے مہینے میں خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں، خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے اور اس کا آنا ہم سب کے لیے مبارک ہو، اس کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے کلام خدا میں سے آج ہم چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ زبور 91 اور اس کی 14، 15 اور 16 آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ زبور 91 خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ اس میں لکھا گیا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھیں اور سننے پر خدا کی برکت ہو سب کے آمین۔ سو میرے عزیزو، اس جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر 9 برکات لکھی ہیں۔ کتنی برکات؟ 9 برکتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی برکت لکھا ہے، میں اسے چھڑاؤں گا۔ گاڈ ریکور کرتا ہے، گاڈ ریسکیو کرتا ہے، اور کلام میں لکھا گیا کہ میں اسے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا۔ جہاں زندہ خدا ہے، مسیح یسوع ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس کے لوگ کسی بھی حالات میں ہوں، کسی بھی پرابلم میں ہوں، خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ چھڑاتا ہے، نکالتا ہے مشکلاتوں سے، پریشانیوں سے۔ اور ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہی ہے جو ہمیں چھڑاتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ دوسری برکت جو ہے اس میں لکھا گیا، میں اسے سرفراز کروں گا۔ میں اسے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا۔ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ خدا کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو روح سے بھرتا ہے اور انہیں سربلند کرتا ہے، اور ان کی جو باتیں پہنچ میں نہیں ہوتی خدا وہ بھی ان کی پہنچ میں کر دیتا ہے، کیونکہ خدا ان کو سرفراز کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم پرابلم میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں سرفراز کرنے کی جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا کہ تو جس کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا میں تیرے ہاتھوں کی کمائی میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ اور پھر لکھا گیا، میں تجھے گھوڑے سے اٹھاؤں گا اور تختے شاہی پر بٹھاؤں گا۔ خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے سرفراز کروں گا۔ یہ سیکنڈ برکت ہے، اور ان برکات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شاید برکتوں پر غور نہیں کرتے، ہم کلام کو پڑھتے ہیں لیکن کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم کلام کی گہرائیوں کو نہیں دیکھتے۔ تیسری برکت جو اس میں لکھی ہے، میں اسے جواب دوں گا۔ خداوند کہتا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں کیا کروں گا؟ اس کو جواب دوں گا، کیونکہ مسیح خداوند جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اور وہ ہر روز ہر وقت ہمیں پاک روح سے بھرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کے حالات سے ہمیں بچاتا ہے اور ہر طرح سے ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کھلی گفتگو کرنا چاہتا ہے،
لیکن ہم ہیں کہ اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. خدا ہمارے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتا ہے. خدا ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ جڑیں گے, جب ہم دعا کریں گے, جب خدا کی حضوری میں آئیں گے, تو پھر خدا کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں اسے جواب دوں گا. جب ہم خدا سے بات کریں گے تو خدا جواب دے گا نا. اگر ہم خدا سے بات ہی نہیں کرتے, اگر ہم دعا ہی نہیں کرتے, اگر ہم خدا کی حضوری میں نہیں جھکتے, تو پھر خدا کیسے جواب دے گا؟ پھر خدا کیسے ہم سے ہم کلام ہوگا؟ خدا اس وقت ہی جواب دیتا ہے, اس وقت ہی ہم کلام ہوتا ہے جب ہم اس کے حضوری میں جھکتے, دعا کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں میں اسے جواب دوں گا. ہم درخواستیں کرتے ہیں, ریکویسٹیں رکھتے ہیں خدا کے آگے, اور خدا کیا کرتا ہے؟ ہماری ان درخواستوں کا جواب دیتا ہے. صدرک مصرک اور عبدالنجو سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا. دانیل کو دیکھیں, دانیل نے جب خدا کی حضور دعا کی تو خدا نے اس کا جواب دیا. ابراہم کو خدا نے چنا, اس کو کہا اپنے دادا داروں کو چھوڑ دے اور میرے حضور چل. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہاں جانا ہے, بلکہ اس نے کہا, خدا نے جب اس کو پکارا تو اس نے خدا کی آواز کو سنا اور اس کی طرف چل پڑا. اور پھر آگے نئے عہد میں آئے تو یسوع نے کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یعنی کہ کوئی ایک جگہ نہیں بتائی اس نے کہ تو نے صرف نشاط کلونے میں ہی خدمت کرنی ہے, یا تو نے جو ہے وہ لاہور میں ہی خدمت کرنی ہے. خود کہا گیا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, یعنی کہ پوری دنیا میں جا کر خدا کا کلام کو سناؤ, خدا کا کلام پھیلاؤ. ہم لوگ صرف ایک ہی جگہ پہ سٹل ہو جاتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ رک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اس جگہ پہ ہمارا کام چل رہا ہے اور بس. لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, اور جو توبہ کرے بپتسمہ لے, اور اسے کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. خداوند نے ڈسائپل کی جو ہے وہ برکت ہی ہے. ڈسائپل بناؤ, شاگرد بناؤ. اور جب ہم شاگرد بناتے ہیں تو پھر خدا کا کام اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے. ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزو کلام میں لکھا گیا کہ میں اسے کیا کروں گا؟ جواب دوں گا. دعا کا جواب اس وقت ہی آتا ہے جب ہم جھکتے ہیں, جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں, جب ہم خدا سے مانگتے ہیں, تو پھر خدا ہماری دعا کا جواب دیتا ہے. چوتھی برکت لکھا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. کہتا ہے مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. مصیبتیں آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, بیماریاں آ جائیں, کمزوریاں آ جائیں, ہر طرح کے حالات میں خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہم خدا کو بھول سکتے ہیں لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا. اور کلام میں لکھا گیا کہ ماں شیر خوار بچے کو دودھ پلانا بھول سکتی ہے, لیکن میں کبھی بھی اپنے لوگوں کو بھولتا نہیں ہوں. یہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. 400 سال بعد بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے خدا نکال کے لایا, کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں, تم میری قوم ہو, میں نے تم کو چن لیا ہے. اور خدا وعدوں کو سچا ہے. بڑے سال پہلے خدا نے 400 سال سے پہلے خدا نے یہ کہہ دیا کہ تم غلامی میں جاؤ گے اور میں تمہیں وہاں سے نکال کے لاؤں گا. یہ بات کلام کی خدا نے پوری کی. خدا نے اپنی بات کو پورا کیا, کیونکہ خدا بھولتا نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے, ہم خدا سے منکر ہو جاتے ہیں, لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا. خدا کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. اور اس نے کہا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں جب
غلام تھی تو وہ مصیبت اٹھا رہے تھے، پریشانی میں تھے، غلامی میں تھے، اور ان کی مصیبتیں بڑھتی ہی جاتی تھی۔ اور خداوند نے کیا کیا؟ ان کو مصیبت سے نکالا، پریشانی سے نکالا، اور ان کو اس ملک میں لے کے گیا جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک میں تمہیں دوں گا۔ وعدے کی زمین پر خدا ان کو لے کر گیا، کیونکہ خدا وعدوں کا سچا ہے۔ اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ آج ہم وعدے کرتے ہیں، آج ہم خدا سے وعدے کرتے ہیں، ہم انسانوں سے وعدے کرتے ہیں، لیکن پورے نہیں کرتے۔ لیکن خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا سچا ہے، صادق القول ہے، اور خدا جو ہے وہ کبھی اپنے وعدوں کو بھولتا نہیں ہے۔ عبرانیوں کی کتاب پڑھیں، اس کا 13 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ کہتا ہے دولت سے، زر کی دوستی سے دور رہو، کیونکہ یہ جو ہے یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، یعنی کہ یہ نہ کرو کہ میں دوڑ کے بھاگ کے زیادہ سے زیادہ کماؤں، میرے پاس بہت کچھ ہو۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے، کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، خدا اسی میں برکت دے گا۔ اگر آپ کے پاس ایک جاب ہے، آپ کی جاب چل رہی ہے، اس جاب کو پرماننٹ کریں، اس جاب پر ایمانداری کے ساتھ اس جاب کو کریں۔ جب آپ اس جاب کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے تو خدا آپ کو اس میں بھی برکت دے گا، اور خدا آپ کو سرفراز کرے گا، کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، بلکہ سرفرازی خدا کی طرف سے آتی ہے، اور یہ سرفرازی خدا ہی دیتا ہے، انسان کسی کو سرفراز نہیں کر سکتا، خدا ہی سرفراز کرتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا گیا، زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ دعائے ربانی ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اور پھر اس میں لکھا گیا کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، یعنی کہ خدا نے ایک وعدہ کر دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم کسی کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے بھی قصور معاف کیے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کسی کی قصور معاف کریں گے، گناہ معاف کریں گے، تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم زر کی دوستی کے پیچھے بھاگیں گے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے، تو پھر کلام میں لکھا گیا کہ دولت کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ جو دولت کا لالچ کرتے ہیں، جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے غم بڑھ جاتے ہیں، ان کے ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے کلام یہ فرماتا ہے، ان سے دور رہو، ان سے خالی رہو، اور کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس کا جو ہے وہ کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ اور کہتا ہے اگر یہ سارا کام کرو گے تو میں تم سے کبھی بھی جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ کبھی بھی ہم سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا۔ خدا تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں، خدا تو چاہتا ہے میرے لوگ میرے ساتھ ریلیشن رکھیں تاکہ میں ان کو برکت دوں۔ 5ویں برکت، میں اسے چھڑاؤں گا۔ آیت نمبر 14 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اس میں بھی لکھا تھا کہ میں اسے چھڑاؤں گا۔ وہ بات کچھ اور تھی، اور یہ بات، یہ آیت کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ میں اپنے پیروکاروں کو کیا کروں گا؟ روح القدس کی برکت دوں گا، اور اتنا کہ لوگ جو ہیں اس بات کو جانیں گے، کیونکہ خدا مصیبت سے اپنے لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے۔
اور مصیبت سے جب لوگ خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا سے دوسرے لوگ برکت پاتے ہیں، ان کی دعا سے دوسرے لوگ جو ہے وہ مصیبتوں سے نکل جاتے ہیں. اور اسی لیے کلام میں یہ لکھا گیا کہ میں اسے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا. جب راست باز مل کر دعا کرتے ہیں تو کلام میں لکھا گیا جو کچھ تم متفق ہو کے میرے نام سے مانگو گے، باندھو گے، زمین پر باندھو گے، آسمان پر بندھ جائے گا. اور جو کچھ تم متفق ہو کے میرے نام سے زمین پر کھولو گے، آسمان پر کھل جائے گا. متفق ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے لکھا گیا کہ میں اسے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا. ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمیں متفق ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم متفق ہو جائیں گے، جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے، جب ہم کٹ کر لیں گے، مل کر دعا کریں گے تو ساری مصیبتیں جو ہیں وہ چلی جائیں گی، کیونکہ ہمارا خدا ہر طرح کی مصیبتوں سے چھڑانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. ہلیلویا. چھٹی برکت لکھا ہے میں اسے عزت بخشوں گا. ہلیلویا. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اسے کیا کروں گا؟ عزت بخشوں گا. عزت تیری بتائے گا یعقوب کا خدا. کہتا ہے میں اسے عزت بخشوں گا. آج جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ پادری ہوں یا عام لوگ ہوں. بات ایک ہی ہے، اگر خادم ہے تو خادم کی عزت لوگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر دعا کرنے والے ہیں تو خدا ان کو بھی سرفراز کرتا ہے. بے شک وہ خادم نہیں ہے، آرڈینیشن نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ دعا کرنے والے ہیں تو خدا ان کو سرفراز کرتا ہے. خدا ان کی بھی عزت کو بڑھاتا ہے. اس لیے ایماندار کے دل میں جو ہے یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا جو ہے وہ پیار کرتا ہے. دنیا میں یہ قیمتی احساس ہے، دنیا میں یہ قیمتی چیز ہے. عزت جو ہے یہ سب سے قیمتی ہے. عزت جو ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے. عزت جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. آپ روپیہ پیسے سے اپنی عزت نہیں کما سکتے. روپیہ پیسہ دے کر آپ اپنی عزت کو نہیں بڑھا سکتے. لوگ ایک دفعہ تو آپ کی عزت کریں گے، آپ کو اچھے عہدے پر بٹھا دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کے پیچھے جو ہے وہ عیب جویاں کرنا شروع کر دیں گے کہ اس نے پتہ نہیں کس طرح پیسہ کمایا ہے، اس نے کس طرح جو ہے وہ چوری ڈاکے کیے ہیں اور ان سے پیسہ کمایا ہے. لیکن اگر جو عزت خدا کو دے گا نا، اس میں کبھی بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی. ہلیلویا. اسی لیے لکھا گیا کہ میں اسے عزت بخشوں گا. جو عزت خدا بخشتا ہے نا، اس میں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. ہلیلویا. یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 44 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ توبہ سکھاتی ہے. ہم ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدائے واحد جو ہے وہ ہماری عزت بڑھائے، اس کی طرف سے ہماری عزت بڑھے. ہم لوگوں میں عزت چاہتے ہیں، ہم خدا کے حضور نہیں آتے اور اپنی عزت خدا کے حضور نہیں بڑھاتے. ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں. وہ فلاں دا بچہ کڈا پڑھیا ہے، وہ فلاں دا بچہ کڈے عہدے تے چلا گیا ہے، وہ فلاں جو ہے وہ دیکھیں کیسے بڑھ گیا ہے. اور بعد میں اس انہی کے خلاف بھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پھر برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں عزت کیا کروں گا؟ عزت بخشوں گا. جو عزت خدا دے گا اس میں کبھی بھی کوئی جو ہے وہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. جو عزت خدا دے گا اس پر کبھی بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. 7ویں بات لکھا ہے میں اسے عمر کی درازی بخشوں گا. ہلیلویا. کلام میں لکھا گیا کہ میں اسے عمر کی
درازی بخشوں گا، اس کی عمر کو بڑھاؤں گا، اس کی عمر کو جو ہے وہ بڑھا دوں گا۔ اگر ہماری عمر کم بھی ہوگی تو خدا ہماری عمروں کو کیا کرے گا؟ بڑھائے گا، دراز کر دے گا، کیونکہ مسیح کے خون سے ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایماندار جو ہیں وہ روح القدس سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ روح القدس جن کے پاس ہوتا ہے، جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اور خدا ان کی عمروں کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ جو لوگ روح میں ہوتے ہیں وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے، وہ کسی بھی جو ہے کسی کا برا نہیں سوچتے، کسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اس لیے کلام میں لکھا گیا کہ میں اس سے کیا کروں گا؟ عمر کی درازی عطا کروں گا، عمر کی درازی بخشوں گا۔ عمر کی درازی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی عمروں کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بڑی بڑی عمر ہوتی ہے، لیکن ان کے کام جو ہیں وہ بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، خدا سے دور، اور اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں نہیں لے کے آتے۔ عمر خدا ان کی بڑھاتا ہے، عمر خدا ان کو بہت دیتا ہے، لیکن وہ خدا سے دور رہتے ہیں، خدا کی حضوری میں نہیں رہتے، اور اس بات کو شکر نہیں کرتے کہ خدا نے ہمیں اتنی عمر دی ہے۔ وہ بس اسی بات کو ہوتا ہے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں تو اتنا، میری عمر خدا نے اتنی مجھے جو ہے وہ دی ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے میں اسے عمر کی درازی بخشوں گا۔ یہ خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، اور اس بات کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آٹھویں بات، آٹھویں برکت، میں اسے آسودہ کروں گا۔ ہلیلویا، کہتے ہیں میں کیا کروں گا؟ اسے آسودہ کروں گا، نہ صرف عمر کی درازی سے بلکہ لوگوں کے اندر خدا عزت بخشے گا۔ ہلیلویا، خدا اسے آسودہ کرے گا، ہر لوگ جو ہیں اس کی جو ہے عزت کریں گے۔ خدا اپنے لوگوں کو آسودہ کرنا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بلیس کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کی بات پر غور کریں گے تو خدا برکت دے گا۔ ٹاپک بہت لینتھی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں۔ نویں برکت جو ہے اس میں لکھا ہے اپنی نجات اسے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا۔ اپنی نجات، خدا ہمیں اپنی نجات دکھانا چاہتا ہے۔ اور ہیکل میں جب مقدسہ مریم اور یوسف یسوع کو لے کر گئے، ایک شخص وہاں پہ شمعون نام ملا، اور اس نے یسوع کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر۔ ہم تو ہر سال خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہر سال خدا کا جو ہے یسوع کا کرسمس مناتے ہیں، ہر سال اس کی نجات کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم سیلیبریٹ ضرور کرتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ اب یہ شخص جو ہے شمعون جو ہے یہ بزرگ ہے اور خدا پرست ہے، دعا کرتا ہے، اور اسے اس بات کا علم ہو گیا ہوا تھا کہ تو جب تک اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک تو یسوع کو دیکھ نہ لے، جب تک تو اس کو دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک تو مرے گا نہیں۔ اور پھر یہ بات پوری ہو گئی، اور اس نے جب یسوع کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس نے وہ بات یاد کرائی، اس نے وہ وعدہ یاد کرایا کہ آپ کیا کر مجھے سلامتی کے ساتھ رخصت کر دے، کیونکہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، تیری وہ بات جو ہے پوری ہو گئی ہے، جو نبوت تھی وہ پوری ہو گئی، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ ہم کلام ہو کر بات کی تھی۔ خدا آج بھی بات کرتا ہے، خدا آج بھی لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ برکت لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جھک جائیں۔ اب زبور 91 میں 9 برکتیں لکھی ہیں، اور 9 برکتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ ساری برکتیں دینا چاہتا ہے، اور ہم کوئی بھی برکت نہیں لیتے، ہم کوئی بھی برکت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے
کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور خدا کے قدموں میں نہیں آتے. اور ایک دن وقت آئے گا کہ جب خدا کے لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر جو لوگ خدا کے قدموں میں نہیں آتے، دعا نہیں کرتے، پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ مارے مارے پھریں گے اور کہیں گے کوئی ہمیں کلام سنانے والا مل جائے، کوئی ہمیں جو ہے وہ خدا کی بات بتانے والا مل جائے، خدا کے کلام کی بات جو ہے وہ بتائے. اس وقت کیا ہوگا؟ اخیر زمانہ میں بائبل کے صفحے صاف ہو جائیں گے، کلام اٹھا لیا جائے گا، اور جب کلام اٹھا لیا جائے گا تو پھر لوگ اس کلام کے لیے تڑپیں گے، پر کلام نہیں ملے گا. اس لیے وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اب وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام پر اپنا غور کریں اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے قدموں میں آئیں تاکہ میں ان کو برکت دوں. سو میرے عزیزو، خوبصورت کلام خدا برکتیں دینا چاہتا ہے، اور ان برکتوں کو ضرور رسیو کریں. خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین آمین.